بہت سی جگہ اس کا ملے گا انسان ہونے کے ناطے، ہے نا جی۔ تمام رسول انسان تھے، بشر تھے۔ حضرت ابراہیم جد امجد ہیں، بہت نام ہے ان کا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ شروع میں جتنے گروہ تھے بہت عزت احترام کرتے تھے اور بہت بزرگ مانتے تھے۔ یہود وہ خود فخر سمجھتے تھے ان سے اپنا تعلق جوڑنے میں، نصارہ وہ بھی اسی طرح، یہ بھی ہے نا جی۔ انہوں نے اپنے اللہ سے سوال کر دیا، پیغمبر جو آئے ہی توحید کا پیغام پہنچانے، اور یہ پیغام پہنچانے کہ وہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں بتا رہا ہوں بشر ہونے کے ناطے نا، اللہ اکبر ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے بھی سوال کر دیا کہ ارینی کیف تحیی الموتی، یہ سوال کیا اپنے اللہ سے، ارینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتی کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، سوال ہے۔ اللہ نے کیا کہا پیغمبر سے؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مکالمہ ہے۔ فوراً یہ کہا کہ اولم تؤمن، او اے پیغمبر ابراہیم، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یہ سوال کر رہے مجھے دکھا، شک ہے کوئی؟ کیا جواب دیا؟ یہ دیکھیں، یہ اطمینان قلب سے مجھے یاد ہے ان کا کیا جواب تھا، بلا اے اللہ کیوں نہیں ایمان پکا؟ کہا ولیکن لیطمئن قلبی۔ یہ آیت ہے 260، پڑھے آپ، کیا خوبصورت مکالمہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 260 ہے یہ اس میں یہ ہے، سورہ بقرہ کی 260 نمبر آیت میں یہ مکالمہ۔ تو وہاں بھی انہوں نے کہا اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں، یقین پکا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں تطمئن قلوبنا، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یہ اطمینان قلب تھا یا آؤٹ آف کیوریوسٹی؟ ہاں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تجسس جسے کہتے ہیں، بالکل یہ بھی۔ تو حضرت ابراہیم تھے نا بقرہ میں، ہاں ہاں ہاں، حضرت ابراہیم، ہاں حضرت ابراہیم، لیکن میں یہ اطمینان قلب کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا ریواج مختلف تھی، ان کی ریواج مختلف تھی۔ یہ تو معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں۔ وہ میرا خیال ہے ایسے لگتا ہے جیسے ان کی کیوریوسٹی تھی، ہاں یہ اللہ پاک کیسے منہ کا ٹیسٹ بدلنا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو فرمایا کہ منہا وتطمئن قلوبنا، ہے نا جی، کہ اطمینان پائیں دل ہمارے، وَنَعْلَمَ اور ہم جانیں کہ ان قد صدقتنا، کہ واقعی تو نے سچ کہا تھا ہم سے، وَنَكُونَ اور ہم ہوں علیہا اس پر من الشاہدین گواہوں میں سے۔ تو یہ حواریوں کا جواب ہے کہ وہ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ناکل منہا، اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم جان لیں کہ جو کچھ آپ نے ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہے نا جی، اللہ اکبر، کہ ہم شاہدین بنیں۔ دیکھیے، جہاں تک یہ اطمینان قلب یا اس کا ہے یقین کا سٹیجز ہیں نا، یقین بھی جو ہے پورے قرآن میں 3 جگہ مختلف یقین کا ذکر فرمایا ہے۔ ہاں، جیسے یہاں پر بھی اگر اطمینان قلب ہے نا، جسے کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ، ہاں دیکھ کر ہی وہ آتا ہے۔ یقین کا بھی آپ دیکھیں، یقین ہیں بڑے آرام سے کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے، خود قرآن نے اس کی بڑی تفسیر ہے، وہ پڑھیں آپ تو یقین ہے ایک لفظ ہے، قرآن میں 3 کیٹیگریز کے نہیں ہیں، کہہ دینا یقین، اطمینان قلب،
102:5 102:7 56 اور 95 تین جگہ مختلف انداز سے بتایا کہ یقین ہوتا کیا ہے. یہ کیا ہے؟ 102 التکاثر ہے. 102 التکاثر ہی ہے. یہ آیت نمبر ہوتا ہے دوسرا جو ہے. 56 جو ہے سورہ رحمان کے بعد ہے آیت. سورہ رحمان کے بعد الواقعہ. اللہ اکبر. تو جہاں فرمایا کہ کلا کاش، لو تعلمون کاش تم جان لیتے، علم الیقین. اللہ اکبر. علم الیقین. یہاں پر فرمایا کہ ثم لترونہا این الیقین. اللہ اکبر. این الیقین. علم الیقین. این الیقین. یہاں پر فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین. حق الیقین. تین یقین، یہ قرآن کا ریفرنس دیے ہوئے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. یہ بڑے فینومینا ہیں، یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں کہ جی علم الیقین کہہ دیے اور عین الیقین، حق الیقین ہے. ایک جگہ مثال دی گئی ویسے اس کا کہ فرق بتانے کا، اور بھی بہت سی ہیں، بڑی ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ آئے ایک گھر میں آپ کے کلوز فرینڈس ہے نا جی، 4-5 اکٹھے آ گئے. تو آپ میزبان ہیں نا، یا کسی کو اٹھ کر آپ ادھر جاتے ہیں کچن کی طرف، یا کہتے ہیں کہ جی میں ذرا آپ کا کچھ چائے وائے کا انتظام کرتا ہوں. دس از فرسٹ اسٹیج، علم الیقین. یہ ان کے علم میں آ گیا کہ یہ چائے کا انتظام ہونے لگا ہے. بڑا یہ دیر از اے فائن لائن، اس کے بڑا وہ رکھا گیا ہے. اب از دیر اینی شیورٹی کہ واقعتاً چائے آ جائے گی اور لے آئے گا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں میں گیا تھا یار پتی نہیں ہے، میں کیا کروں. آپ کے فرینک فرینڈس ہیں نا، گپ شپ، تو آپ کہہ سکتے ہیں یار میرا تو ارادہ تھا، میں گیا ہوں، یار پتی ختم ہے. یہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ مل جائے گی. اچھا، یہ انہوں نے ایک مثال دی ہے، مجھے اچھی لگی اور اس کو کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ٹرے میں رکھ کے جو ہے نا، وہ جو بھی جتنے بندے تھے 6 کپ ایسے اٹھا کر لا رہا ہے. عین الیقین. عین آپ کو کہتے ہیں، یو آر واچنگ، دیکھ رہے ہیں آپ. تو از دیر اینی شیورٹی کہ اس میں واقعتاً چائے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ فرینک ہے، وہ خالی کپ ایسے اٹھا کر لا رہا ہے آپ سے وہ مذاق کرنے کے لیے، لیکن آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. عین الیقین. اللہ اکبر. ہے یہ دیر از اے فائن ڈفرینس. پھر کہا حق الیقین. وہ لٹرلی وہ ٹرے آپ کے سامنے رکھ دی جائے، آپ دیکھیں ہر کپ میں چائے ہے اور یہ حق سچائی. عین حق الیقین. تو قرآن کے ٹرمز ہیں نا یار، یہ ریفرنس دیے ہوئے ہیں، تو اس کی اپنی اپنی جگہ وہ ہے، اور بھی بڑی اس کی جو ہے نا تفاسیر لکھی گئی. اینی وے یہ جو ہے نا، ہاں بڑی یہ ایک فینومینا ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ حواریوں نے کہا اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ ہم نے یہ آپ سے اس لیے کہا ہے کہ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم اس پر پھر گواہ بھی ہو جائیں، ہے نا جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب سے دعا کر دی کہ اے اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو ایک معاہدہ اتار دے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. قال
اس نے کہا کس نے، یعنی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سے اللہ سے کہا دعا کے انداز میں کہ اے اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل اتار دے، علینا ہم پر، مائدتن دسترخوان، من السماء آسمان سے، تکونو تاکہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن، ویسے عید کے لفظ میں نے خوشی کی ہوتی ہیں، خوشی ہو جائے، ایک خوشی کا موقع کیا سے دیکھیں گے، عید کا عید ہی بے شک کر لیں آپ، لاولنا ہمارے پہلوں کے لیے، اول سے ہے، و آخرنا اور ہمارے بعد والوں کے لیے، و آیتن اور نشانی بن جائے، من کا تیری طرف سے، تیری طرف سے، اور ورزقنا اور ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین اور تو بہترین جو ہے وہ رزق دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دے، جو ہمارے لیے عید بن جائے، خوشی کا موقع ہو ہمارے لیے اور ہمارے اس زمانے کے لیے اور پچھلوں کے لیے بھی، اور ایک نشانی ہو جائے گی، آیتم من کا تیری طرف سے، اور تو جو ہے وہ بہترین روزی عطا کرنے والا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، یہ اللہ کا جواب تھا۔ تو قال اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انی منزلها، بے شک میں اتاروں گا، اتارنے والا ہوں یا اتاروں گا، ہا اس کو یعنی مائدہ کو، علیکم تم پر، فمن یکفر پھر جو کوئی کفر کرے گا، بعد منکم بعد اس کے تم میں سے، تو فانی تو بے شک میں، اعذبہ میں سزا دوں گا اسے، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ کہ نہ میں نے عذاب دیا ہوگا ایسا، احدم کسی کو بھی، من العالمین دنیا والوں میں سے، دنیا والوں میں سے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ دسترخوان جس کی تم دعا کر رہے ہو میں ضرور تم پر اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو یہ یہاں پر الحمدللہ یہ آپ کا 15 رکوع مکمل ہو گئے، اور اس کے بعد بس آخری رکوع ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کے 16 رکوع ہیں، تو آپ کا ایک رکوع باقی ہے، رکوع نمبر 16، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا اس میں موضوع ہے۔ اس میں یعنی اللہ کے دربار لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، عیسیٰ تو نے یہ کہا تھا لوگوں سے کہ اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، اللہ اکبر۔ تو یہ پورا جو آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا وہ اسی موضوع پر ہے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔